ریسنٹلی ایک پیشنٹ آیا میرے پاس، ینگ لڑکا، لیکن اس کا اور اس کی کمپلین تھی کمر میں درد، اور کمر کی درد اس کی ٹانگوں وغیرہ میں نہیں آتی تھی، وہ صرف کمر میں رہتی تھی. زیادہ دیر بیٹھے، کوئی وزن اٹھائے، چلے زیادہ تو درد شروع ہو جایا کرتی تھی. اور اس کے علاوہ پھر کوئی ایسی علامت نہیں تھی کہ کوئی ٹانگ میں ریڈیٹ کرتی ہو. جب اس کی میں نے ہسٹری لی تو اس کے اندر میں نے دیکھا کہ اس میں کچھ نہیں تھا، لیکن لوکل ٹینڈرنس تھی جس جگہ پہ، اور کمر کے نچلے حصے میں نہیں بلکہ درمیانے حصے میں اس کو یہ درد ہو رہی تھی. اس کی بھوک بھی کم تھی. پھر اور پوچھا تو پتہ لگا کہ اس کو شام کو بخار رہتا ہے اور تریلیاں آتی ہیں اس کو، اور کوئی چوٹ ووٹ بھی کوئی نہیں لگی، اور یہ لنگر آن ہو رہا ہے پچھلے کچھ مہینوں سے. اب ہوتا یہ تھا کہ وہ ڈاکٹر کے پاس جانا، جو لوکل وہاں پہ کسی ڈاکٹر کے پاس گئے، کمر کا درد بتایا، اس نے درد کی دوائی لکھ کے دے دی، کچھ عرصہ دوائی کھائی اور بہتر ہو گیا، پھر اس نے چھوڑ دیا. کام کاج وہ اپنے وہی کرتا رہا. بخار کے لیے کبھی کبھار پیراسیٹامول کی گولی کھا لی. اب میں نے اس کا جب ایکس رے کروایا اور باقی اس کا ایم آر آئی کروایا اور باقی اس کے ٹیسٹ کروائے، تو مجھے پتہ لگا کہ اس کی ایبسس بنی ہوئی تھی جس کو پیپ کہتے ہیں ہم، اور اس کا جو ایک ورٹیبرا تھا، تھوریسک ورٹیبرا، کمر کا درمیان والا کوئی ورٹیبرا، وہ جو تھا وہ تقریباً پنجابی میں جیسے کہتے ہیں نا کھان گیا سی، یعنی وہ آپ سب نے وہ ڈیمیج ہوا تھا، پھس گیا تھا وہ. اور ظاہر ہے ود باقی چیزوں کے اس کا جب ٹی بی کا ٹیسٹ کروائے تو وہ بھی سارے اس کے پازیٹیو نکلے. اور اس کنڈیشن کو ہم کیری اسپائن کہتے ہیں، ہڈیوں کی ٹی بی. اب یہ اتنی کامن بھی نہیں ہے لیکن اتنی ان کامن بھی نہیں ہے. اور آج کا یہ جو کیس بتانے کا بنیادی مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہر کمر کے درد کو، خاص طور پہ اگر وہ نوجوانی میں ہو اور چوٹ نہ لگی ہو، تو اس کو پٹھوں کا درد نہیں سمجھنا چاہیے، صرف گولی. اگر کمر کا درد ہے، آپ کچھ عرصہ دوائی کھاتے ہو، آپ کو آرام نہیں آتا، اور ساتھ میں یہ علامتیں ہیں کہ بخار بھی ہو جاتا ہے، پسینے بھی آ جاتے ہیں، بھوک بھی کم ہو جاتی ہے، جسم بھی پتلا ہونا شروع ہو جاتا ہے، نکاہت بڑھتی جا رہی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، جب آپ چلتے ہو درد بڑھ جاتا ہے، تو پھر ہمیں چھوٹے موٹے ٹیسٹ ہوتے ہیں. ایکس رے بڑا آسان طریقہ ہے کرانے کا، اسی طرح ٹی بی کا ٹیسٹ بڑا سمپل سا ہوتا ہے. تو یہ کروا لینا چاہیے، کیونکہ ہمارے یہاں کمر کا درد بہت کامن ہے اینڈ وی ٹیک اٹ ویری لائٹلی. کیونکہ اگر آپ بر وقت ٹی بی کا علاج نہیں کریں گے، اس کا 9 سے 10 مہینے 1 سال تک ہم علاج کرتے ہیں اور ٹی بی کی پراپر دوائیاں دیتے ہیں. یہ ڈپینڈ کرتا ہے، احتیاطیں بتاتے ہیں کہ جھکنا نہیں ہے، ویٹ نہیں اٹھانا، کتنا ویٹ نہیں اٹھانا، تو یہ مریض 100% ٹھیک ہو جاتے ہیں. لیکن بدقسمتی سے بہت سے پیشنٹ اس وقت آتے ہیں جب یہ مورا پھس چکا ہوتا ہے یا فریکچرڈ ہو چکا، کمپریس فریکچر ہو چکا ہوتا ہے، اور اس کے بعد پھر نیچے کا دھڑ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے، یورین کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے، پھر ٹھیک نہیں ہوتے یہ پیشنٹس. سو ون شوڈ ناٹ بی سو لیٹ ان کو ٹھیک کرنے میں. اگر وقت پہ یہ سارے آپ تدابیر کر لیں تو اس لیے جہاں کمر درد کی اور بہت سی وجوہات ہیں، آپ کو چوٹ لگ سکتی ہے، آپ کو اینکالوزنگ اسپونڈلائٹس ہو سکتا ہے، آپ کا پوسچر خراب ہو سکتا ہے، آپ غلط طریقے سے بیٹھتے ہو وغیرہ وغیرہ وغیرہ، وہاں پر یہ بھی ایک کنڈیشن ہو سکتی ہے. بیکاز باقی جو کنڈیشنز ہیں ان کے اندر کوئی اتنے، یعنی اگر پوسچر آپ کا خراب ہے تو درد ہی رہے گی نا، درد بڑھ جائے گی، دوائی لیں گے ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اس کا جو اینڈ رزلٹ ہے وہ بہت خطرناک ہو سکتا ہے. تو اس لیے ایسے تمام لوگ، اور خاص طور پہ نوجوان جن میں کوئی اور وجہ نہیں ہوتی، چوٹ بھی نہیں لگی، اگر کمر کا درد ان علامتوں کے ہو تو اپنے ڈاکٹر سے، اگر وہ کوئی اوور لک بھی کر جائے تو خود بھی اس طرف آپ توجہ دلوائیں. اپنا خیال رکھیے گا. خدا حافظ.